فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 316، 29 نومبر 2021۔ سوال: حاجی محمد دین ڈوگر ولد شہباز ڈوگر جو کہ وفات پا چکے ہیں، انہوں نے 6 ایکڑ 2 کنال زمین چھوڑی ہے، جبکہ ان کے بیوی بچے ان کی زندگی میں وفات پا چکے تھے۔ موجودہ رقبہ انہوں نے خود خریدا تھا۔ محمد دین کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک بیوی سے محمد دین اور محمد صابر اور ان کی ایک بیٹی تھی، اور دوسری بیوی سے ایک بیٹا عبدالغفار اور ایک بیٹی تھی۔ ان کے رشتہ داروں میں ایک بھائی محمد صابر جو کہ محمد دین کی وفات کے کچھ دنوں بعد وفات پا گئے تھے۔ محمد صابر کی اولاد موجود ہے اور ایک بہن موجود ہے، اور دوسری ماں سے ایک بھائی عبدالغفار اور ایک بہن موجود ہے۔ جبکہ محمد دین ڈوگر نے حرم شریف میں وصیت کی تھی کہ میری زمین جائیداد جامعہ رحمانیہ کنگن پور کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ محمد دین ڈوگر، والد عمر دین اور خالد محمود ولد قاری محمد صادق اور 4 خواتین موقع پر موجود تھیں۔ پھر واپس آ کر کچھ لوگوں کے پوچھنے پر، جن میں سردار شاہر محمد ڈوگر ولد عمر دین شامل ہیں، انہوں نے اپنے موقف کو تبدیل کیا اور کہا کہ میں اپنی زمین جائیداد اپنے رشتہ داروں کو بھی دوں گا اور مسجد اور مدرسہ جامعہ رحمانیہ کو بھی دوں گا۔ اس وصیت کے چند روز بعد حاجی محمد دین ولد شہباز ڈوگر وفات پا گئے۔ ان کے چند روز بعد ان کے بھائی محمد صابر بھی وفات پا گئے۔ اب صابر کی اولاد موجود ہے، اور محمد دین کی ایک سگی بہن اور دوسری ماں سے ایک بھائی عبدالغفار اور ایک بہن موجود ہے۔ اہل علم علماء سے درخواست ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس جگہ کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ محمد دین ولد محمد شہباز کی وصیت کے مطابق رشتہ داروں کو کتنا حصہ ملتا ہے، اور مسجد کے حصے میں کتنا آتا ہے، اور مدرسہ کے حصے میں کیا آتا ہے، تاکہ وصیت کرنے والے کی وصیت کو پورا کیا جا سکے۔ سائل: محمد دین ولد عمر دین، قوم ڈوگر، کنگن پور، قصور۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وصیت 1/3 یعنی 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی، لہذا اگر محمد دین نے ساری جائیداد کی بھی وصیت کی ہو تو وہ صرف 1/3 ہی نافذ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری وصیت کرنے کا ارادہ ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف مال تو زیادہ ہے۔ میں نے عرض کیا، 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، 1/3 ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک بڑی مقدار ہے۔ لہذا اگر کوئی مسجد مدرسہ کے لیے بھی جگہ وقف کرنا چاہتا ہو تو اسے مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ ساری کی ساری جائیداد اس طرح وقف نہیں کی جا سکتی۔ اس حساب سے جائیداد میں سے وصیت کے مطابق 1/3 مسجد اور مدرسہ کو دیا جائے گا، باقی 2/3 ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ جائیداد کے کل 54 حصے کیے جائیں، اس میں 1/3 18 حصے بنیں گے۔ وصیت کے مطابق یہ 18 حصے مدرسہ اور مسجد کو دیے جائیں گے۔ جب 54 میں سے 18 نکال دیے جائیں تو باقی 36 بچتے ہیں۔ ان 36 میں سے 1/3 مادری یعنی اخیافی بہن بھائیوں یعنی عبدالغفار اور اس کی ایک بہن کا ہے، جو کہ 12 حصے بنتے ہیں، اور یہ دونوں میں برابر یعنی 6 حصے تقسیم ہوں گے، کیونکہ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ 36 میں سے 12 نکال دیں تو باقی 24 حصے بچتے ہیں۔ ان کو صابر اور اس کی بہن میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ بہن کے مقابلے میں صابر کو 2 گنا ملے، کیونکہ حکم الہی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اس طرح 24 میں سے 16 محمد صابر کے اور 8 اس کی بہن کے ہوں گے، اور پھر صابر کا جو حصہ ہے وہ آگے اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ،
فضیلۃ الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلۃ الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔